فتح دمشق اور شام۔ رومی سلطنت کے زوال کی ابتدا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسی قوم جس کے پاس نہ بڑی فوج تھی، نہ عظیم ہتھیار، نہ سونے چاندی کے خزانے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کی دو سب سے بڑی سلطنتوں روم اور ایران کے سامنے ڈٹ گئی، اور پھر وہی لوگ تاریخ کے دھارے کو بدل گئے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو جنگی یرموک دیکھی ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں نے کس طرح رومی سلطنت کی طاقت کو پاش پاش کر دیا تھا۔ لیکن یرموک کی وہ عظیم فتح اچانک حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے قربانیوں، حکمت عملی، صبر اور ایمان کی ایک طویل داستان موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شام کیسے فتح ہوا، دمشق مسلمانوں کے قبضے میں کیسے آیا، اور کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رومی سلطنت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ وہ داستان ہے جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ عراق کی فتوحات اور روم کا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عرب میں فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا۔ کئی قبائل اسلام سے پھر گئے، جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، اور پورا عرب خطرناک حالات سے گزرنے لگا۔ لیکن خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے مثال جرت اور حکمت سے ان تمام فتنوں کا خاتمہ کر دیا۔ ادھر عراق میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ساتھ مسلسل فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ ایرانی فوجیں شکست پر شکست کھا رہی تھیں۔ مقام فراز کی جنگ میں مسلمانوں نے رومیوں، ایرانیوں اور عرب عیسائیوں کے مشترکہ لشکر کو شکست دے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ خبر جب قیصر روم ہرقل تک پہنچی تو وہ بے چین ہو اٹھا۔ روم ایک عظیم سلطنت تھی، ہزاروں سال پرانی طاقت، بڑی بڑی فوجیں، بہترین ہتھیار، تجربہ کار سپہ سالار۔ رومی خود کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک عرب صرف ریگستانوں میں رہنے والے منتشر قبائل تھے جن کی کوئی حکومت نہ تھی۔ لیکن اب یہی عرب اسلام کے جھنڈے تلے متحد ہو کر دنیا کی بڑی طاقتوں کو شکست دے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اگر شام کی طرف پیش قدمی نہ کی گئی تو رومی عرب پر حملہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینہ منورہ میں جمع فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ عرب کو شامیوں کے حملوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اب ہرقل ہمارے خلاف عظیم لشکر تیار کر رہا ہے، ہمیں پوری قوت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے دین کی مدد فرمائے گا، ہمیں شام کی طرف لشکر روانہ کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فیصلہ فرمائے ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شام کی فتوحات کا آغاز ہوا۔ شام کی طرف اسلامی لشکروں کی روانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی لشکر تیار فرمائے۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سب عظیم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شام کی طرف روانہ ہوئی۔ ان لشکروں میں مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھی۔ اہل بدر بھی موجود تھے، وہ خوش نصیب لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ یہی وہ لوگ تھے جن کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے تھے۔ رومی سلطنت کی تیاریاں۔
جب ہرقل کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ملی تو اس نے پورے شام میں جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ رومی فوجیں جمع ہونے لگیں، عرب عیسائی قبائل کو بھی ساتھ ملا لیا گیا۔ شام کے قلعے مضبوط کر دیے گئے، سرحدوں پر پہرے بڑھا دیے گئے۔ رومیوں کو یقین تھا کہ مسلمان ان کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے، لیکن وہ ایک چیز بھول رہے تھے۔ مسلمانوں کی اصل طاقت ان کی تعداد نہیں بلکہ ان کا ایمان تھا۔ مسلمانوں کی پہلی کامیابیاں۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ شام کی سرحد پر پہنچے۔ رومی لشکر تعداد میں کئی گنا زیادہ تھا، لیکن مسلمانوں نے خوف کھانے کے بجائے اچانک حملہ کر دیا۔ رومی گھبرا گئے، ان کی صفیں ٹوٹ گئیں، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کی لشکر گاہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ مدینہ منورہ میں جب یہ خبر پہنچی تو مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ایک مشکل مرحلہ، لیکن رومی اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہ تھے۔ انہوں نے ایک نئی جنگی چال چلی۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر رومی لشکر کے تعاقب میں آگے بڑھے، لیکن دشمن نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ شدید جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ لمحہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ مسلمانوں کو وقتی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ان کے حوصلے کم نہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً مزید لشکر شام کی طرف روانہ کیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد۔ اب وقت آ چکا تھا کہ اسلام کا عظیم سپہ سالار میدان میں آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار فرمایا تھا، عراق سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر آسان نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ خطرناک صحرا عبور کیا۔ پانی نہ ہونے کے برابر تھا، گرمی شدید تھی، لیکن مسلمانوں کے قدم نہیں رکے۔ آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شام پہنچ گئے۔ ان کی آمد میں مسلمانوں میں نئی جان ڈال دی۔ رومیوں پر مسلسل حملے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آتے ہی برق رفتاری سے حملے شروع کر دیے۔ ایک کے بعد ایک شہر مسلمانوں کے قبضے میں آنے لگا۔ بصرہ فتح ہوا، اجنادین میں رومیوں کو شکست ہوئی، فہل میں مسلمانوں نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ ہر جنگ کے بعد رومیوں کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ دمشق کی اہمیت۔ دمشق شام کا سب سے اہم شہر تھا۔ یہ رومی سلطنت کا مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ بلند دیواریں، مضبوط دروازے، ہزاروں سپاہی۔ رومیوں کو یقین تھا کہ مسلمان کبھی دمشق فتح نہیں کر سکیں گے، لیکن مسلمانوں کا یقین اللہ تعالیٰ پر تھا۔ دمشق کا محاصرہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ مسلمانوں نے مختلف دروازوں پر اپنی لشکر مقرر کیے۔ باب شرقی، باب جابیہ، باب توما، ہر طرف مسلمان موجود تھے۔ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ رومی شہر کے اندر خوف زدہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی۔ ایک رات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ شہر کے ایک حصے میں جشن منایا جا رہا ہے اور پہرا کمزور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فیصلہ کیا، چند بہادر مجاہدین کو ساتھ لیا اور خاموشی سے دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے رسیوں کے ذریعے دیوار پر چڑھنا شروع کیا۔ یہ انتہائی خطرناک لمحہ تھا۔ اگر رومیوں کو خبر ہو جاتی تو سب شہید ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ مسلمان دیوار کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ اسلامی لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ دمشق کی فتح۔ رومی حیران رہ گئے۔ مسلمان ہر طرف سے شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ آخر کار دمشق
مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کی عظیم ترین فتوحات میں سے ایک تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل دمشق کے ساتھ نہایت عدل و انصاف کا معاملہ کیا۔ کسی پر ظلم نہ کیا گیا، کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچایا گیا۔ اہل شام مسلمانوں کی اخلاق سے حیران رہ گئے۔ شام میں اسلام کا پھیلاؤ۔ دمشق کی فتح کے بعد پورے شام میں مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ لوگ جوق در جوق اسلام کے قریب آنے لگے۔ رومی سلطنت کمزور پڑنے لگی۔ ہرقل کو اندازہ ہو گیا کہ اب مسلمانوں کو روکنا آسان نہیں۔ یرموک کی تیاری۔ دمشق کی فتح کے بعد ہرقل نے اپنی آخری بڑی کوشش کی۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ رومی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے شام سے نکال دیا جائے، لیکن مسلمانوں کے لشکر میں ایمان کی طاقت تھی۔ اور پھر وہ عظیم مارکا شروع ہوا جسے دنیا آج جنگ یرموک کے نام سے جانتی ہے۔ اختتام۔ فتح دمشق اور شام صرف زمینوں کی فتح نہیں تھی، یہ حق کی باطل پر فتح تھی۔ یہ ایمان کی طاقت کا ثبوت تھی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کی داستان تھی۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو کمزور ترین قوم بھی دنیا کی بڑی طاقتوں کو شکست دے سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو جنگ یرموک نہیں دیکھی تو ابھی جا کر ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔